ہمیں اپنا کسی طریقے سے ایمان بچانا ہے. سامنے والا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانے، اس کا مطلب اللہ پر ہے کہ اس کو کیسے موت آئے گی، ایمان پر یا کیسا ہے. ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کوشش کرنی ہے، یہ ہمارا حق. اسی لیے آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو، ان چیزوں کو جان لیں کہ جس سے ایک اچھا خاصا مسلمان کافر ہو جائے. دو چیزیں تو میں نہیں بتائیں. اب یہ آیا ہے کہ جب انہوں نے معافی نہیں مانگی اور یہ بغیر معافی کے مر گئے تو اب ہمیں ان پر کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو شریعت کہتی ہے، در مختاری کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ من شک فی عذابہ وکفرہ فقد کفر، کہ جس نے کسی کے عذاب میں اور کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہو. یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس شخص نے جو اللہ کو جھوٹا کہا، ارے یہ مسلمان ہوگا، نماز تو پڑھتا ہی ہے، کلمہ تو پڑھتا ہی ہے، حدیث شریف تو پڑھتا ہی ہے، مسلمان ہی ہوگا، ذرا سی تو بات لکھی ہے. تو اس کے لیے یہ جواب ہے کہ جب ایک بالٹی میں شراب کی، پیشاب کی ایک بوند ڈال دی جائے، جگ کے اندر، پانی کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دی جائے تو پورا جگ خراب ہو جاتا نہیں ہو جاتا، پورا پانی خراب ہو جائے. یہ کہو گے ذرا سی تو بوند ہے، پی لو کوئی بات نہیں. ایسے لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، ان کی جب سمجھ میں آئے گا. ایک ذرا سے کفر سے پوری نماز برباد ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ایک ذرا سی توہین کفر کیا تھا شیطان نے، اس کی ساری بات جو ہے اللہ نے ضائع فرمائی. تو میرے پیارے بھائی، یہ نہیں بیٹھنا تو بابو اس کو جیسے اس کا دل چاہ رہے دو، معذور ہے بیچارہ. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ اس کے جو نصیب میں تھا کفر تھا وہ گیا ختم، لیکن اب ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا نہیں سوچنا. جب یہ آ گیا ہے کہ جس نے کسی کے کفر میں شک کیا وہ کافر ہو جائے گا، تو اگر ہم اس کے کفر میں شک کریں گے، مسلمان تو ہے ہی، نماز تو پڑھتا ہی ہے، ذرا سا کر دیا، تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے. اس لیے اس شخص کو، اگر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، تو اس کو لازمی طور پر کافر سمجھنا ہوگا. اب جب یہ والی بات اعلیٰ حضرت نے لوگوں میں پھیلائی تو لوگوں نے کیا کہا، ارے کافر کو بھی کافر مت کہو. کیا کہا؟ کافر کو بھی کافر مت کہو. حالانکہ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے کہا. تو ہم نے کہا کافر کو کافر کہو. خود اللہ نے فرمایا، کہاں، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دو اے کافر. اللہ کہلوا رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں، تو جو کام اللہ کروائے اور نبی کریں وہ برا ہو سکتا ہے؟ تو کافر کو کافر کہنا چاہیے. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے. یہ تو ظاہراً بد دعا ہے، برا کہا جا رہا ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا قرآن ہی کی تعلیم ہے کافر کو کافر سمجھو، اور نہیں سمجھو گے پھر تمہارے ایمان کی شامت آ جائے گی. من شک فی عذابہ وکفرہ، جس نے کسی کے کافر کے کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کیا وہ خود کافر ہو گیا. اب ہم جو ہے درس قرآن شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا نام ذکر کیا، اللہ کے نام سے شروع. آپ دیوبند کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور آپ جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، غیر مقلدین کا ترجمہ، 72 کے 72 73 فرقے سب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ شروع اللہ کے نام سے. انہوں نے کیسے کیا ترجمہ؟ شروع اللہ کے نام سے. اور اعلیٰ حضرت ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع. تو حقیقت میں لفظ اللہ شروع میں آ گیا اور ترجمہ بھی صحیح ہو گیا. حالانکہ وہ ترجمہ بھی صحیح ہے، شروع اللہ کے نام سے، وہ بھی صحیح ہے، مگر دیکھو اعلیٰ حضرت نے کتنی احتیاط سے کام کیا کہ انہوں نے، ان کے دل کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ میں اپنے اللہ کے نام کو آخر میں رکھ دوں، پہلے رکھ دوں، حالانکہ وہ بھی ترجمہ صحیح. تو جو شخص، جو عالم، جو محدث، جو مفسر، جو اللہ کا ولی اتنی احتیاط بسم اللہ میں رکھتا ہو تو آخر تک اس کا ترجمہ کتنا بہتر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ غیر لوگوں کے یہاں بھی جا کر دیکھیں کہ ان کے یہاں بھی کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھا ہوا ہے، کہ ذرا ان کا بھی پڑھ لیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت جو تھے 55 علوم میں ماہر تھے، 55 علوم ان کے اندر تھے. وہ انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کچھ سمجھ میں نہ آئے، آدمی پریشان ہو جائے، تو اس کو چاہیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرے.
اور کوئی بہت بڑی پریشانی ہو یا کوئی بہت بڑی حاجت ہو، کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کریں، تو اس شخص کو وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، 1.25 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، انشاءاللہ 1.25 مرتبہ ادھر بسم اللہ پڑھے گا، اللہ اپنے رحم و کرم سے اس کی مراد پوری کرے گا۔ اور بہت بسم اللہ کی بے حساب فضیلتیں ہیں، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ وقت کم ہے، انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ 2 شیطان آپس میں ملے، ایک بہت دبلا شیطان، ایک بہت موٹا تازہ شیطان۔ تو دبلے والے شیطان نے کہا کیا بھائی بہت اچھے ہو، صحت مند ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہ کہاں رہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو، تم بہت دبلے پتلے ہو، کپڑے بھی پھٹے پرانے اور بالوں میں تیل بھی نہیں۔ تب دونوں نے اپنی کتھا سنا۔ تو بتایا موٹے شیطان نے کہ میں ایک ایسے شخص کے اوپر رہتا ہوں کہ جو جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، خوب کھاتا ہوں، اور جب گھر میں جاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں اس کے گھر میں خوب سوتا ہوں، پہنتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں کپڑے پہنتا ہوں، تیل لگاتا بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں خوب تیل لپیٹتا ہوں، لیکن تم اتنے دبلے پتلے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ اتفاق سے جس شخص کے ساتھ میں ہوں وہ اتنا متقی ہے، اتنا اللہ والا ہے کہ جب گھر میں جاتا تو بسم اللہ پڑھ کے جاتا، مجھے رات جو ہے باہر گزارنی پڑتی، اور جب تیل لگا تو بسم اللہ پڑھ کے لگاتا ہے، صدیوں ہو گئے تیل نہیں لگاتا۔ اور گاڑی تو نہیں کسی کی باہر؟ ہاں گاڑی ہو تو اوپر لے آئیے، اوپر دیکھو آصف بھائی نے سمجھ لیا، دودھ کا کام کرتے ہیں نا آصف بھائی، اس چیز کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، بچا کے لے کے چلتے ہیں گاڑی۔ تو درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بسم اللہ کی فضیلت، کبھی بھی کوئی پریشانی پڑے بسم اللہ کا وظیفہ شروع کرا دیں، بچوں سے کہتے بھائی تم میرے لیے 1.25 مرتبہ درود وہ بسم اللہ پڑھ کے رکھ لو، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا، 1.25 مرتبہ پڑھواؤ انشاءاللہ کام بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ اور کتنے دن میں 1.25 مرتبہ؟ اب کتنے دن میں بھی ہو جائے، اگر 1.25 مرتبہ نہیں پڑھتا، اگر 1.25 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیں، 11,000 مرتبہ پڑھ لیں، 11,000 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آ جاؤ۔ 11,000 مرتبہ روز نہیں، اگر کوئی آدمی 1.25 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا بسم اللہ کو، جو جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھ لے، 110 مرتبہ پڑھ لے، 111 بار پڑھ لے، 40 بار پڑھ لے، انشاءاللہ جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کو رحمان رحیم کہہ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آئے گا، اس کی مدد نہیں فرمائے گا؟ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، اور بھی بہت ہیں لیکن شورٹ میں آگے اللہ ارشاد فرماتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم بندہ نماز پڑھ کے رہے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں مودی کی تعریف ہو رہی ہے، یوگی کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر جواب یہ دیا کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے، آپ پھول کی تعریف کر رہے ہیں، کتنا اچھا پھول ہے، کتنا اچھی خوشبو ہے اس کی، تو بھئی یہ پھول کس نے بنایا؟ یہ خوشبو کس نے ڈالی؟ یہ کس نے اگایا؟ تو بس ہو گئی نہیں ہوگی اللہ کی تعریف۔ تو ہر چیز میں اللہ ہی کی تعریف، پورے جہان کائنات کسی بھی تعریف کرتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، حقیقت میں تعریف تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالم کا۔ آگے ارشاد فرماتا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اور اللہ ہی رحیم ہے۔ جب رحمان کہتے تو رحیم کیوں کہا؟ رحمان مطلب مہربان اور رحیم کا مطلب بھی مہربان، تو دو ڈبل کیوں کہا؟ تو رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو رحمت بھی کرے اور اس کے پاس رحمت کے خزانے بھی ہوں، رحمت اور نعمت کے خزانے بھی ہو اور رحم بھی کرے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اسی لیے رحمان جو ہے بندوں کو نہیں کہتے، اللہ ہی کو کہہ سکتے ہیں۔ رحیم البتہ بندوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بڑا رحیم آدمی، یار اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ہماری مدد کی، بڑا رحیم آدمی کہہ دیتے نہیں کہتے۔ تو رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، بس اتنا ہی مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کیسے کرایا اپنے بندے کو؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس کا 99 گنا زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک کتاب میں ہے، بتاتے ہیں بزرگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تیری قسم،
مجھے تیری قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے محبت کر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ محبت کا پوری دنیا میں بانٹا ہوا جو ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، 99 حصے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ سے اللہ تعالیٰ 99 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے ایک حصہ بانٹا ہوا ہے وہ بھی میں ہی لے لوں۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، مگر بندہ اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتا، دور دور رہتا ہے۔ اگر چاہتا بھی کبھی دل میں بات بھی آ گئی تو شیطان ایسا لے کے ڈبوتا اسے، وہ نکالتا دور وہاں پہنچتا۔ تو جو پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے اور بیعت کرنے کا جو سلسلہ وہ اسی لیے تو رکھا گیا ہے تاکہ بندہ اس مرشد سے قریب ہو، اور یہ مرشد جو ہے اس کو اللہ سے قریب کر دے، شیطان کی جو ہے مداخلت ختم ہو جائے کسی طرح سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اور اسی لیے بتایا گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر، اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کو مرشد نہیں دیتا، جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو مرشد عطا کر دیتا۔ اس لیے کسی نہ کسی سے بیعت ہونا چاہیے۔ تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کے قریب جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برسات اس پر نازل فرما دے، اس کو اپنا ولی بنا دیتا، اور جب ولی بن جاتا بندہ تو جو بندہ کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص تھا، وہ پوری زندگی پارس پتھر ڈھونڈتا رہا۔ پارس پتھر اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز پہ لگا دے سونا بن جاتا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو گفٹ کیا کہ بادشاہ سلام، پوری زندگی کی محنت ہے، آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ بادشاہ جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا یہ کیا چیز دے رہے ہو؟ انہوں نے تلوار نکالی، اور پیشانی میں پسینہ تھا اس وقت ان کے، تلوار نکالی اور جب ایسا کر کے کرا تو تلوار سونے کی ہو گئی۔ انہوں نے کہا میرے تو قسمت میں ہی سونا ہے، کہاں تم نے اپنی زندگی ختم کر دی؟ ارے خود کو سونا بناؤ، اپنے عمل کو سونا بناؤ، جس چیز کو حکم دو گے وہ سونا بن جائے گا۔ تو وہ پچھتا ہے کہ یار کہاں میں نے زندگی ختم کر دی بلا وجہ پارس پتھر میں، کیا اس ذات کو نہ پا لیتا جو سونا بنانے والا ہے؟ تو اللہ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جب بندہ اللہ کی طرف مائل ہوگا تو اللہ تعالیٰ رحمت کی، نعمت کی برسات نازل فرما دے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ بس 5 منٹ اور۔ اللہ روز جزا کا مالک ہے، مالک تو وہ دنیا کا بھی ہے، لیکن روز جزا کیوں کہا؟ روز جزا مطلب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا اس دن کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس دن کا بھی مالک ہے؟ وہی مالک ہے، شروع سے وہی مالک ہے، آخر میں وہی مالک ہے، لیکن آخر کی قید کیوں کہ لگائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دے رکھا، نہیں دے رکھا؟ بھائی یہ باغ ہے، یہ اس کا مالی ہے نا، یہ ادھر کو لگائے پیڑ، یا ادھر کو لگائے، یا ایسا کرے یا ویسا کرے، یہ مالی۔ تو دنیا میں کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت اختیار بندے کو دیے، لیکن آخرت میں وہ اختیار بھی لے لیا جائے گا۔ اپنی مرضی سے یہاں تو کچھ کر بھی رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ کل بروز قیامت جب لوگ دیکھیں گے، کافر دیکھیں گے کہ یہی اللہ ہے اور ہم نے بتوں کی عبادت کی، تو آج ہم اللہ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے یہ آیا ہے روایت میں، ایسے ہو جائے گی کمر جیسے کہ سریا، جھک ہی نہیں پائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کافر الگ مومن الگ، جب یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مومن الگ کافر الگ، تو کافر بھی چاہیں گے مومنوں کے ساتھ ان کے ساتھ چلے جائیں، تو بریک چل ہی نہیں پائیں گے۔ جسے بیڑی ڈال دی ہو کسی نے، بالکل دھس گئے ہو پاؤں، نہیں چل پائیں گے۔ تو اختیار ان کا چھین لے رہے، ہاتھ گواہی دے گا اللہ اس نے کسی کو مارا تھا، یہ وہی آدمی۔ آنکھ گواہی دے برائی کری تھی، اس نے دیکھا تھا، کان گواہی دے برا سنا تھا، زبان کی برا کہا تھا، قدم گواہی۔ تو آدمی کہے گا بھائی تم تو میرے جسم ہو، میرے پارٹس ہو، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا دنیا میں تھے ہم تیرے کنٹرول میں، آج تو اللہ نے من منع کر دیا، اسی کے حکم سے بولیں گے، آج تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم سب کچھ بتائیں گے جو کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک۔ اس دنیا کے اندر اپنی چھوٹی سی لمیٹیڈ زندگی کے اندر محنت کر لو، کل وہ ان لمیٹیڈ زندگی جو ہے اسی لمیٹیڈ زندگی کے ذریعے سے بنے گی۔ اگر اس لمیٹیڈ زندگی کو ہم نے تباہ برباد کر دیا تو وہ ان لمیٹیڈ زندگی جو ہے ہماری تباہ برباد ہو۔
ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی اصل ہے، حقیقت میں یہ اصل نہیں، وہ اصل ہے۔ اس اصل کے لیے اس نقل کو بنایا گیا ہے، مگر شیطان کہتا ہے نہیں یہی اصل ہے، یہ بہتر ہے۔ جیسے وہ کوپن والا نوٹ چلا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ اصل ہے اور جو اصل ہے اس کو کہہ رہے ہیں وہ نقل ہے۔ جی کہہ رہے نہیں مشرک 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 مشرک، یہ سب چل رہا ہے۔ تو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا یہ بتائے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ ہاں؟ اب مین بیان آ رہا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ بندہ کیا کہہ رہا اللہ سے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا مطلب کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہا بندہ اللہ سے؟ اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا مطلب کسی سے مدد ہی نہیں مانگتے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کے کہہ رہا بیٹا پانی لے کے آنا، میری مدد کرنا، وہ تو مدد مانگ رہا ہے، بھائی میری مدد کرو، یہ کام کرنے میں میری مدد کرو، بیٹا پانی لے کے آؤ۔ اور نماز میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ جھوٹ بول رہا ہے بندہ؟ نہیں بول رہا جھوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ گھر جا رہا اور بیٹے سے کہہ رہا بیٹا پانی لے کر آؤ، تو یہ بیٹا کس نے دیا؟ چلو بیٹا دے دیا، توفیق اگر اللہ نہ دیتا، ارے جاؤ میں نہیں پلا رہا پانی، تو کیا کر لیتا؟ توفیق کس نے دی اسے کہ ایک دم سے لیجیے ابا پانی لیجیے آپ۔ چلو توفیق بھی ہوتی، پانی نہ آتا، پانی نہ ہوتا، تو یہ ساری جو مدد ہو رہی ہیں یہ کس کی ہے؟ اللہ کی تو مدد ہے۔ تو اس لیے کہا ہے اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ جتنی بھی ہے دنیا میں سب اللہ ہی کی تو مدد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے مدد ہر ایک پر بانٹ دی۔ بھائی بارش کا کام جو ہے اسرافیل السلام جو ہے بارش برسانے کا کام، روح نکالنے کا کام ملک الموت کریں گے، وحی لانے کا کام جبرائیل السلام کریں گے، سور پھونکنے کا کام یہ بس قیامت کے دن کریں گے، اس سے پہلے نہیں، سور پھونکنے کا قیامت کے دن ہوگا، ہے نا۔ دنیا کے اندر یہ ڈاکٹر ہے، بیمار ہو جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کھیت ہے، زمین بو اس میں فصل اگے گی، ہر چیز کا کام سسٹم اللہ نے سب بکھیر دیا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا مال کی شکایت کر، مال مال مال۔ میں نے کہا کہ اگر سارے دنیا میں مالدار ہو جائیں نا تو سب بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ جب سب مالدار رہیں گے وہ کہے گا بھائی ہمارا ذرا گھر بنا دیں، وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت پڑی گھر بنانے کی، تو ہمارا گھر بنا دیں، میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں، ذرا ہمارے کھیت کو دو، یہ کر دو وہ کر دو، کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو بے حساب مالدار آدمی ہوں۔ تو نظام درم برم ہو جاتا۔ آپ سوچیے تھوڑا سا، جب اس میں اندر جائیں گے نا گہرائی میں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کچھ بھی نہیں رہے گا، سب بیکار ہو جائے گا معاملہ۔ تو اللہ نے ضرورت مند بنایا لوگوں کو، کسی کی کچھ ضرورت بنائے، کسی کی کچھ ضرورت بنائے، پھر ضرورت مند بنائے، تو اسی لیے تو نظام چل رہا ہے۔ یہ جو ہمیں محتاجی ملی نا بہتر ہے یہ، ہاں بہتر ہے، ورنہ ہمارا گھر کوئی بناتا نہیں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے ہمیں کسی اور کا محتاج میں، ہم اس کا کام کر رہے، وہ ہمارا کام، بس سب دنیا کا نظام سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ مدد ہے، یہ نظام چلا رہا اللہ تعالیٰ۔ اب سب کا کام اللہ نے بانٹ دیا۔ اب جو ہے کسی کے اوپر جنات آئی، بھائی ظاہری مرض تھا، ڈاکٹر صاحب نے دوائی دے دی، لو یہ۔ اب آگے جنات کو اللہ نے بنایا نہیں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا اپنی بات کی، انکار کر دو گے؟ اب جنات آگے انسان کے اوپر وہ پریشان کر رہے، تو ڈاکٹر صاحب بھگائیں گے جنات کو؟ وہ کہیں گے بھائی یہ پاگل ہو گیا ہے تو دوائی کھلا دو۔ جنات کو کون بھگایا؟ تو ان کے لیے عامل بنا دیا، اللہ کے ولی بنا کے مزاروں پہ جاؤ، کہتے ہیں کہ مردہ ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ صحیح ہو کر آتے ہیں لوگ، کتنے لوگ ہم نے خود دیکھا اپنے، اور یہ مستقیم ہے آپ کے گھر کی طرف۔ تو ایک دو ہفتے پہلے بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں یار دیوبندیوں کیا ہو گیا، جس کو دیکھو مزار پہ پڑا ہوا، عذاب آ گیا، منہ سے ڈھاٹا باندھ کے اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ ایک میں نے سنا تھا کہ ایک شخص جو ہے کسی عورت پر جنات تھا، تو مزار پر جھوم رہی تھی، وہ بیچاری جو معذور ہے تو معذور ہے، جھوم رہی تھی، اس نے کہا دین کو کھیل بنا رہے، کتنا برا کام ہے، یہ ہیں سنی وہ ہیں سنی۔ وہ جنات اللہ نے ایسا کرا کہ اس کا کیس اس کے اوپر آ گیا، تو وہ تو گھر چلی گئی عورت، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اب وہ وہاں پڑا مزار پہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی نکالو گے، اعتراض کرو گے، تو حال وہی ہوگا جو شیطان کا۔ اس لیے اللہ کی قدرت سے کھلواڑ نہ کرو،
کسی کو برا نہ کہو، اپنے نبی کو برا نہ کہو، غلطی ہو گئی معافی مانگو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیا کا نام، اب مدد وہ عورت وہاں پر لینے گئی تو اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا ہے۔ اب رہی یہ بات مدد غیر اللہ سے مانگنا، تو یہ سب جتنے بھی ہیں، میں بھی تو غیر اللہ ہی ہوں، میری ماں بھی تو غیر اللہ ہے، اور میرا بیٹا بھی تو غیر اللہ ہے، تو ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا نا شرک۔ تو ہر جگہ شرک نہیں ہوتا، ایک نسبت مجازی ہوتی ہے اور ایک نسبت حقیقی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے مشرک کہا، کس نے؟ یہودی نے۔ حضرت قتیلہ بن جہنیہ فرماتی ہیں، حضور کی صحابیہ ہیں، کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک عالم آیا۔ کون عالم آیا؟ ایسا عالم نہیں، یہودی عالم۔ یہودی اس کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور آ کر کہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے کہہ رہا ہے تم کتنے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو۔ تو حضور نے کیسی بات کر رہے ہو، ہم کون سا شرک کر رہے ہیں؟ کہ تمہارے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ وشیتا، جیسا اللہ چاہے اور اے نبی جیسا تم چاہو۔ تو جو اللہ چاہ رہا ہے وہ تم اپنے نبی کو کہہ رہے ہو کہ جیسا اللہ چاہے اور نبی جیسا تم چاہو، تو تم لوگ شرک کرتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرک تھے؟ اور جو صحابہ کرام حضور کو کہتے ہیں کہ جیسا اللہ چاہے اور یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں، تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ رسول بھی اللہ ہیں؟ نہیں، مطلب یہ مطلب نہیں ہوتا نا۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ چاہت جو ہے حقیقت میں اللہ ہی کی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ اور جو یہ کہتے تھے وشیتا اور یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اختیار دیا عطائی طور پر، اس اعتبار سے جو آپ چاہیں۔ ایسے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں بھائی جیسا آپ چاہیں، کہہ دیتے نا انسانوں کو بھی، تو کیا مشرک ہو گئے؟ تو کہنے کا مطلب ہوا شرک کی تہمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہیں، شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، ان پر بھی لگائی گئی ہے۔ اور کس نے لگائی؟ یہودی نے لگائی، منافقوں نے لگائی۔ کیوں لگائی؟ انہوں نے نسبت مجازی اور عطائی کا فرق نہیں کیا۔ اللہ کے اندر جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور نبی کے اندر جو صفت ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ عطا، یعنی اللہ کی عطا سے اختیار ملا ہوا کہ آپ جو چاہتے ہیں اس مسئلے میں کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا جب یہ واقعہ فرق ہو گیا تو یہ تو شرک نہیں ہے، اور جو اس چیز کا، اس قاعدے کا خیال نہ رکھے تو وہ تو مشرکی کہے گے، جیسے یہ لوگ آج ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو آج اگر کوئی شخص کسی ولی سے مدد مانگ لے تو کیا خدا سمجھ کے مانگ رہا ہے؟ نہیں مانگ رہا نا، کیا سمجھ کے مانگتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انہیں اختیار عطا فرمایا۔ ہاں، اب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ کسی ایسی زمین میں پھنس جاؤ جہاں پر کوئی مددگار نہ ہو، یا تمہاری سواری کا جانور بھاگ جائے، تو اس وقت تم کہنا اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اور فرماتے ہیں محدث کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ کیا ہے یہ حدیث؟ صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا اس حدیث شریف میں حضور شرکی کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا حضور نہیں جانتے کہ ایک بندہ جب جنگل میں پھنسا ہوا ہے اور جب دل سے پکارا تو اللہ ہی کو پکارے گا اور اللہ اس کی مدد کرے گا؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں حضور کہ جب جنگل میں پھنس جائے تو وہ کہے آئین یا عباد اللہ، اے بندو اللہ میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو؟ یعنی وہ اللہ کے بندے کو کیوں پکار رہا ہے؟ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کو کیوں پکار رہا ہے؟ اور کیوں حضور پکارنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے 5 حج کیے ہیں، ان میں سے کچھ پیدل کیے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب میں بھٹک گیا تو میں نے اس حدیث پر غور کیا، تو میں کہنے لگا اے اللہ کے بندو دلونی علی الطریق، میری راستے پر رہنمائی کرو، حالانکہ وہاں کوئی اللہ کا بندہ نہیں تھا، مطلب ظاہری طور پر۔ تو میں کہتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے راستہ مل گیا۔ آج کل تو راستہ ملنا کہیں بھی چلے جاؤ، میپ ہے، سب کچھ ہے، پہلے کتنا خطرناک تھا، بھٹک گیا تو بھٹک گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ بولا تو مجھے راستہ مل گیا۔ تو اس حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس حدیث پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے عمل کیا، بڑے بڑے محدثین نے عمل کیا، امام احمد بن حنبل جیسے امام نے عمل کیا۔ تو کیا انہوں نے شرک کیا؟
محدثوں نے شرک کیا، تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اگر ولی کو پکار دیا تو وہ شرک ہو گیا؟ یہاں پر یہی کہا جائے گا کہ حضور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم پھنس جاؤ تو اللہ کے ولیوں کو پکارو، اللہ کے بندوں کو پکارو، وہ تمہاری مدد کریں گے، تو وہ اللہ سمجھ کے نہیں کہہ رہے ہیں، حضور یہ سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی مقرر ہے مدد کے لیے. جیسے تمہارا ماں تمہاری مدد کے لیے مقرر ہے، تمہارا بیٹا تمہاری مدد کے لیے مقرر ہے، تو وہاں پر تمہارا بیٹا مدد نہیں کرتا، وہاں اللہ کے ولی مدد کریں گے، وہاں اللہ کے فرشتے مدد کریں گے. تو ان سے اگر مدد مانگ لی تو شرک کہاں ہوگی؟ نہیں ہوا نا شرک. جس کا جو کام ہے اس سے وہ مدد دی جائے گی نہیں دی جائے گی. اور جب ان کو ہم اللہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو شرک کیسے ہو گیا؟ نہیں ہوا نا شرک. تو یہی چیز ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور حضور نے بس آخری حدیث اس کے بعد ختم، اور اہدنا الصراط المستقیم سے اگلے ہفتے کریں گے، اگلی مرتبہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر ابن کثیر نے اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے، تقریباً 200 صفحہ نمبر 265 پر بیان کرتے ہیں حذیفہ بن یمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر اس دن سے ڈرتا ہوں. یہ بچہ جو ہے نا اس کی طرف مت دھیان دیجیے، تھوڑا سا دماغ ویسے ہی بچے کا، بس یہ جس حالت میں اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. ہاں تو وہ جو ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میں تم پر اے صحابی اس شخص سے ڈرتا ہوں کہ جو شخص اسلام کی چادر پہن لے گا، اس اوڑھنا بچھوڑنا اس کا اسلام ہوگا، قرآن پڑھے گا، یعنی وہ مسلمان ہوگا، اور مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے پڑوسی پر سوار کے ساتھ حملہ کرے گا، اور اپنے مسلمان پڑوسی کا کہے گا کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مشرک ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جس کو کہا جا رہا ہے مشرک وہ مشرک ہوگا حقیقت میں، یا جو کہنے والا ہے وہ مشرک ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی مسلمان بتا رہے ہیں، آپ اس کو بھی مسلمان بتا رہے ہیں، تو ان دونوں میں پھر مشرک کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جو کہنے والا ہے مشرک دوسرے کو، وہ خود مشرک ہوگا. تو جس نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث سچی ثابت ہو گئی اور حضور کا علم غیب ثابت ہو گیا، اسی نبی نے یہ حدیث بھی تو فرمائی ہے. تو پھر کیوں مایوس ہو جاتے ہو کہ کسی نے آپ کو مشرک کہہ دیا، تو تم کیوں اس کے ساتھ چلے جاتے ہو کہ ہاں یہ مشرک، اس نے ہمیں مشرک کہہ دیا تو اس سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں ہے؟ ایسا تھوڑی ہے. ارے کبھی کبھی چور جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چور بھی تو کہتا ہے. بمبئی کا مشہور واقعہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں رہتی ہیں ممبئی میں، کہ ایک چور جو ہے ادھر کو گھوم کے ادھر کو آ گیا، اور لوگ جو ہیں وہ آگے کو جا رہے ہیں، وہ پیچھے آگے چور 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 ابھی ادھر گیا ہے، خود چور کہہ رہا ہے کہ ابھی ادھر گیا ہے، چور چور کا آواز مار. تو یہ سسٹم جو ہے چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پیارے بھائی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں جو بھی اگر جان بھی قربان کرنی پڑی تو کرنی پڑے گی، کیونکہ جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. کیونکہ اس جان کے ختم ہونے کے بعد اصل زندگی فوراً شروع ہو جائے گی، اس وقت اس زندگی کی قدر سمجھ میں آئے گی. اس لیے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. کون کیا کر رہا ہے ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں. یہ اتنے ہزار ہیں، اتنے کروڑ ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں. جہنمی کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہے. حضور کے زمانے میں کفار کی تعداد زیادہ رہی، کوئی تعجب کی بات نہیں. نصیب والے ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں، پھول ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں، کانٹے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو اس سے بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمیں کسی بھی طرح سے اپنا ایمان بچانا ہے. ایمان جب ہی بچ سکے گا جب ہم یہ ڈپلوما کریں گے، جب ہم یہ کورس کریں گے، جب ہم ایسی محفل میں آ کر بیٹھیں. ورنہ مجھے بتائیے پھر کیسے ہمارا ایمان بچ پائے گا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.